السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا پی ڈی ایف ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اگر آپ میرے نیو سبسکرائبر ہو، فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز میرے چینل AIUU انفو کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے. پی ڈی ایف ایڈیٹنگ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو آئی ول آنسر یور کمنٹس. آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب میں دوں گا لائیو، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھو گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے. جو لوگ اسائنمنٹ آن لائن اپلوڈ کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم، ان سب کے لیے میں یہ ویڈیو ایک نیو ویڈیو ہے جس میں آپ اکثر لوگ کیم سکینر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو کیم سکینر کے اندر ایک ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایشو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ PDF کوئی بھی اس میں اپلوڈ کر دیتے ہو تو بنا لیتے ہو تو PDF کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ہو. اب PDF کو ایڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اس میں سے ڈیلیٹ کرنی ہے، ریز کرنی ہے، تو وہ آپ کیسے کرو گے PDF کے اندر. آج کی ویڈیو میں ہم وہی سیکھیں گے. ایک ویب سائٹ پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. ویب سائٹ کا نام ہے pdfescape.com. یہ جو ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. اچھی ویب سائٹ ہے اور فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس کے چارجز نہیں ہے. فری آن لائن پر کلک کرو گے. فری آن لائن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس کا پیڈ ورژن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فری ورژن بھی ہے. اس میں آپ نے فری اپلوڈ فائل اس پر کلک کرنا ہے. اب اس میں ڈریگ ڈراپ کا بھی آپشن ہے. اگر آپ کے پاس سیم ایز اٹ از سیل فون پر استعمال کر رہے ہو تو یہ گوگل کروم بھی 3 ڈاٹس پر کلک کرو گے اور ڈیسک ٹاپ ویو کر لو گے تو سیم ایز اٹ از ویو ہوگا. یہاں سے فائل کو چوز کرو گے. آپ کو چوز کرنے کے لیے سب سے پہلے چوز نی فائل کا استعمال کرو گے. چوز نی فائل کے آگے ہوں، ٹھیک ہے بھائی. چوز نہیں ہو گئی، یہاں سے فائل اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی. پاکستان میں انٹرنیٹ بالکل 61 سیکنڈ 34. یار اتنی دیر میں سبسکرائب بھی کر لو بھائی. یہاں پر سبسکرائب آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے. سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے. اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. جیسے ہی یہ ہو جائے گا، اس فائل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو اس فائل میں ہم یار ہو جائے، بےزتی نہ کروا. ہو رہا ہے، ٹینشن نہیں لو، ہو رہا ہے. اچھا یہ ہو گیا فائل، اور یہاں پر آپ کو پیجز شو ہو جائیں گے. آپ کے کتنے پیجز ہیں؟ نمبر 2 of 35، یعنی کہ ٹوٹل 35 پیجز ہیں. اور یہ جو ہے یہ سافٹ ویئر کے اندر آٹومیٹیکلی فائل لوڈ ہو رہا ہے. یہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لیتا، لیکن آج جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ٹائم اتنا لے رہا ہے. یہ جو ہے نا، اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اب میں آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں کہ یہ پیجز جو ہیں یہ ابھی لوڈ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ تقریباً سارے پیجز لوڈ لے لیں گے. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ تصویر اچھی نہیں لگی. چاچا جی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں یہ تصویر اچھی نہیں لگی تو وداؤٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا. ٹھیک ہے، وداؤٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو بنگو، آپ کی یہ تصویر ڈل ہو گئی. ٹھیک ہے، وداؤٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اب یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، اوپر سے ڈیلیٹ. اسی طریقے سے اگر آپ نے PDF میں کوئی بھی چیز ایڈٹ کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے کر لو گے. اب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ہاؤ یو کین کٹ سم پارٹ آف پیج فرام PDF. پیج کوئی بھی آپ نے کٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کراپنگ جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے پیج کا کچھ حصہ کٹ کریں گے. اس میں پیج کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس پر ہم کلک کریں گے کراپ پیج. ٹھیک ہے، اب کراپ پیج کے بٹن پر جیسے کلک کیا تو اس کا سائز چھوٹا ہو گیا. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ پہلی تصویر نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیج یہاں سے شروع ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے سب سے پہلے اس کو اوپر سے کلک کر دوں گا اور اس کو اگر میں فار ایگزامپل اس کو کینسل کرتے ہیں، ہم نیچے والے کو کراپ کر لیتے ہیں. اب یہ جو جتنا حصہ ہم کراپ کریں گے نا، وہ سارا حصہ جو ہے وہ ہمارے پیج میں رہے گا. دیکھ لیتے ہیں یار، مجھے اب یہ اکثر چیزیں بھول جاتی ہیں. اب بڑو یہ دیکھو، اب اس کو ہم نے یہ کر دیا کراپ. اوکے، اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہو اوپر والا حصہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں یہ فائل آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے چلو آپ کو 2-3 چیزیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. مختلف فیچرز ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز ایڈٹ کرنی ہو، ٹیکسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، امیج ایڈ کر سکتے ہو، لنک کر سکتے ہو. وداؤٹ جو ہے، وداؤٹ کا آپشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو، یہ وداؤٹ کا آپشن ہے. اس کو آپ کلک کر کے اب وداؤٹ کوئی بھی چیز آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو ریز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو اگین اینڈ اگین استعمال کر سکتے ہو. اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ فیک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، بٹ میری کوئی بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو فیک نہیں ملے گی. تو وہ پیسے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں سافٹ ویئر. تو یہ دیکھو، کوئی پیسے نہیں مانگے گا میرے سے. یہ دیکھو، یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے میرے لیپ ٹاپ میں.
یہ میں نے اس پر کلک کیا، آپ کے سامنے فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. اور یہ دیکھو پہلا پیج جو اوپر والا حصہ تھا وہ ہم نے کٹ کر دیا PDF میں. اس کے بعد میں نیچے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو یہ والا باکس جیسے آپ اس میں دیکھ رہے تھے سیم ایز اٹ از ہے، کوئی اس میں کیمرہ ٹرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ PDF کو ایڈٹ کر سکتے ہو، اور چاہو تو اپنی PDF کو اپلوڈ کر سکتے ہو. اس طرح سے اپنا ٹائم بچا سکتے ہو. چینل کو سبسکرائب کرو گے، ویڈیو کو لائک کرو گے. چلیں آپ کے کمنٹس کے آنسر دے دیں جلدی سے. تو کمنٹ اینڈ تک سنو گے کیونکہ کمنٹس میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز ہو سکتی ہے. آن لائن ورک شاپ جو ہے خان نے کہا ہے آن لائن ورک شاپ. جی آن لائن ورک شاپ. مجھے پلیز اپنا جو ہے نا خان صاحب صحیح کمنٹ پر پیسٹ کیا کرو. اسٹوڈیو 1 نے کہا ہے نائس سر، تھینک یو سو مچ اسٹوڈیو 1 فار یور لائکنگ. بیکاز کافی لوگ لائک کرتے ہیں نا، وہ بڑی خوشی ہوتی ہے یار کام کرتے ہوئے. سر بٹ 8607 کو LMS پر اپلوڈ کرنی ہوگی. نہیں 8607 آپ نے ریجنل آفس سبمٹ کروانی ہوگی. سر اس سبمٹ کروانی ہے نئی کی بکلیٹ. جی بکلیٹ اس کی سبمٹ کروانی ہے. اور ورک شاپ بھی اٹینڈ کی تھی بٹ ورک شاپ آ رہا ہے تو نمبر بھی نہیں لگ سکے. تو آپ ریجنل آفس کانٹیکٹ کرو گے. اور ورک شاپ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں گا، آپ لوگ ویٹ کرو گے انشاءاللہ آپ کے ورک شاپ سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو میں بنانے لگا ہوں، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے. تو چینل کا سبسکرائب کر لو گے. انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ ایمان بی پی. بس کچھ لوگوں کا ایمان نام ہوتا ہے اور بس آپ کیا کہہ سکتے ہیں یار. ایک تو ایمان لوگ. اچھا جیسے آگے ہم کہتے ہیں نمرہ جعفر کہتے ہیں سر بٹ LMS پر اپلوڈ نہیں کرنی نمرہ. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ اقسا نے کہا ہے سر ریسرچ پروجیکٹ میں 40 لیسن پلان اپلوڈ کرنے ہیں لیکن شو نہیں ہو رہے، 20 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے. آپ کو ریسرچ پروجیکٹ کے سبمٹ نہیں کروانے، آپ نے میرے خیال میں یہ ریجنل آفس سبمٹ کروانے ہوں گے، آن لائن اپلوڈ نہیں ہوں گے. عارف نے کہا ہے جی آ رہی ہے آواز. تھینک یو سو مچ عارف، شکر ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ لائیو رائٹ ناؤ. سر میری ورک شاپ ایڈ اوپن نہیں ہو رہی. آپ کی ورک شاپ کا لنک اوپن اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ نے ورک شاپ کا ٹائم نہیں آئے گا. ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا. مزملہ نے کہا ہے سر PDF کی 3 مس ہو گئی، 3 ورک شاپ باقی ہیں جو مس ہو گئی، اس کے لیے کیسے اٹینڈ کرنا ہے. پہلی چیز ہے اگر ورک شاپ مس کر رہے ہو تو آپ لوگوں کے لیے اٹینڈنس کا ایک سلسلے کی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا کہ ورک شاپ کی اٹینڈنس کیسے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. تو اگر آپ کی مس ہو گئی ہے تو اس کا اب کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکسٹ ٹائم آپ کو ابلائج کیا جائے گا. سر MSc کا رزلٹ کب آئے گا؟ یار رزلٹ والے بڑا تنگ کیا ہوا ہے فی الحال، کوئی رزلٹ کا کوئی آثار نہیں ہے. سر لاسٹ ٹائم پریویس ورک شاپ کا چانس دیا تھا اوپن والوں نے، LMS ایرر آتا تھا تو جوائن ہی نہیں ہو سکی. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ملے گا آپ کو. تو آپ لوگ جو ہے وہ جسٹ ویٹ کرو گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ورک شاپ کیسے اور کہاں ہو رہی ہیں. السلام علیکم یار، وہ سوری بزی ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. سر MSc کا رزلٹ کب آئے گا؟ امید نہیں ہے ابھی. رزلٹ سارے پتنے کدھر گئے ہیں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو رزلٹ. سر لاسٹ ٹائم جب پریویس ورک شاپ کا چانس دیا تھا تو اچھا جی ان کا میں کمنٹ دیکھ چکا ہوں. خضر نے کہا ہے میں اب کیا کروں، میرے تو لاسٹ ایئر ویسٹ ہو رہا ہے ورک شاپ ری اپیئر کی وجہ سے. اب بتائیں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کرو، ویٹ کرو، انشاءاللہ آپ کا اپڈیٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو SMS آ جائے گا، خوبصورت سا SMS آئے گا کہ آپ نے اس دن ورک شاپ کرنی ہے، آپ نے اس دن ورک شاپ کرنی ہے، اس کے بعد آپ کی ڈگری پاس ہو جائے گی. سر میرے اس کا بھی 2 بک ری اپیئر ہو گئی ہیں. جی پلیز آپ ری اپیئر ان ورک شاپ ہوئی ہے یا ری اپیئر ایگزامس ہوئی ہیں، پلیز اس کو کلیئر کرو گے. ارسلان آپ مجھے میل کر دو تو بہتر ہے، پلیز آپ ویڈیو بنا دیں کب تک ہماری ورک شاپ ریپیئر ہو جائیں گی. انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. سر ورک شاپ میں 50 مارکس والا پاس ہو جائے گا؟ نہیں 50 والا پاس نہیں ہوگا، 70 والا پاس کیا ہے اس دفعہ. سید ملک نے کہا ہے سر جی B.Ed ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے اب پروین کے رول نمبر سے اپنی ورک شاپ اٹینڈ کی لیکن رزلٹ. یار کوشش کیا کرو ملک، اپنا رول نمبر شیئر نہیں کرو، اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کیا کرو.
ٹھیک ہے فیل کر دیا. اب پلیز مجھے ای میل کرو آپ تاکہ میں آپ کا ایشو سالو کر سکوں. سوری کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ ایشو اٹینڈ کی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کا رول نمبر ڈیل کر دوں. باربی، واہ یار نام چیک کرو باربی. اب یہاں پہ نام چیک کرو سر، میری بی ایڈ کی ایک اسٹوڈنٹ کی ری ورک شاپ لکھا آ رہا ہے. بھائی لکھا ہوا آ رہا ہے تو ٹینشن نہیں لو، دوبارہ ورک شاپ کا ٹائم دیں گے آپ کو. زیدی نے کہا اے او اے وعلیکم السلام، میرا رزلٹ تو سیم ہی آیا ہے ورک شاپ کا، باقی ہمارے مارکس 50 سے لو ہیں. بھائی آپ کو انشاءاللہ 50 سے اوپر دے دیں گے. اور بولو آٹومیٹکلی ایم فل فیل ہو ورک شاپ میں. میں نے آل ورک شاپ اٹینڈ کی ہیں بٹ سرور ایرر. یا سرور ایرر کا ایشو اصل میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں زیدی، سرور ایرر کی وجہ سے آپ نے ورک شاپ تو اٹینڈ نہیں کی. اب یونیورسٹی یہی چیز کو نوٹس کر رہی ہے کہ بچوں نے جب سرور ایرر کی وجہ سے ورک شاپ اٹینڈ نہیں کی تو آپ کو ورک شاپ تو اٹینڈ کرنی پڑے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ سیمسٹر میں فیس نہ دینی پڑے، بس اتنا ہو سکتا ہے. شعیب خان نے کہا ہے، صالب خان نے کہا ہے سر لاسٹ ڈیٹ کیا ہے 86، یا یہ آپ کو ریجنل ٹو ریجنل ویری کرتا ہے. اب میں ایسے آپ کو ڈیٹ کہہ دوں وہ آپ کے ریجن میں نہ ہو تو وہ میٹر نہیں کرتا. میری اٹینڈنس چیک نہیں ہو رہی، آپ مجھے میل کر دو، انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس چیک ہو جائے گی. لیسن پلان کیسے اپلوڈ کرنے؟ ایل ایم ایس پہ لیسن پلان اپلوڈ نہیں کرنے. بہت لوگوں نے 860 کا کہا ہے، یہ آپ نے سبمٹ کروانی ہوگی. کائنڈلی گائیڈ کرتے کہ فیس کی کب ڈیٹ ہے اور ایڈمیشن فارمز کیسے سبمٹ کروائیں. میں نے آپ کو بتایا احمد، انشاءاللہ میری ایک اور ویڈیو دیکھو گے اے آئی یو یو انفو، یار چینل کا نام ہے اے آئی یو یو انفو، یوٹیوب پر آپ سرچ کر لو اور چلان ساتھ لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو چلان مل جائے گا. خان صاحب نے کہا ہے بھائی میں نے بی اے میتھس کمیونیکیشن میں سب پیپر دیے ہیں، سبجیکٹ میں 860 سبجیکٹ ہی نہیں، جبکہ میں نے ڈگری کے لیے آبجیکشن میں آ رہا ہے الیکٹیو کریڈٹ لیس، یعنی کہ آپ کا 430 جو ہے وہ لیس ہے، وہ آپ کو پاس کرنا ہوگا. باقی آپ کون سا مجھے میل کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ میں ایسے آپ کو گائیڈ کر دوں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہ ہی ہمارے پیپر مارکس لگے نہ سارے گائیڈ کیا ہے. اچھا چلو ایسی کمنٹس پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جس میں کریٹیسزم میرے خلاف کیا ہوتا ہے. چلو دیکھتے ہیں. نہیں ہمارے پیپر کے مارکس لگے، پلیز سر گائیڈ کیجئے کیا کرنا چاہیے ہمارے ورک شاپ کے علاوہ. اچھا پیپر کے جن کے مارکس نہیں لگے نا ان کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اے آئی یو یو انفو پر، آپ وہ دیکھ سکتے ہو. ایگزام یار دیکھو نا یوٹیوب پر اے آئی یو یو انفو لکھو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اس طریقے سے ویڈیوز آ جائیں گی. آپ یہاں پر جو ہے نا ری اپیئر والی ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے، مارکس نہیں لگنے والی ویڈیو دیکھ لو، ٹھیک ہے، پیپر ری چیکنگ یہ والی ویڈیو دیکھ لو، رزلٹ ناٹ ایڈ، ٹھیک ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے اندر میں نے ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن مینشن کی ہوئی ہے، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. ہنا ہنی آپ کو ہوپ فل آنسر دے دیا ہے میں نے. اس کے بعد اے او ایس آر جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ سر. پلیز میرا بی ایڈ سیمسٹر کے پروکیورمنٹ سیمسٹر کے ایک سبجیکٹ فیل ہوا ہے، تو ایک ساتھ ایڈمیشن کا آپشن ہے، تو آپ ایسا کرو مجھے میل کرو. ہے تو نہیں بٹ آپ کو ایک راستہ دے سکتا ہوں، بٹ اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے، آپ مجھے میل کرو، کوشش کچھ کرتے ہیں. شکریہ بھائی جان، ویلکم، تھینک یو سو مچ عمیر آصف فار لائکنگ. اس کے بعد کہتے ہیں بلوچ صاحب نے کہا ہے سر میرا بلوچ جب نام آتا ہے نا ڈر لگ جاتا ہے بندے کو. سر فرسٹ ٹائم جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو ورک شاپ کے کوڈ میں یا 2 کوڈ لکھے 100 تھا، اب رزلٹ اناؤنس ہو گیا تو میرے ساتھ یار بھائی یہ آپ کے بلوچ بھائی آپ کی یہ اٹینڈنس کے مارکس ہیں، آپ کے پیپر کے مارکس نہیں ہیں. گریٹ، تھینک یو سو مچ خان صاحب فار لائکنگ. ہنی نے کہا ہے پلیز بتا دے رہی ہے پر میں نے ہنی آپ کو جواب دے چکا ہوں اوپر. اگین آپ کی کمنٹ سیم آنسر. اس کے بعد گریٹ، تھینک یو سو مچ فین. اس کے بعد شاہ حسان نے کہا ہے نائس سر ویلکم، ونڈرفل سر، تھینک یو سو مچ گرین انفارمیشن. سعدیہ بلوچ نے کہا ہے سر آٹم کے کب ہیں؟ آٹم کے رائٹ ناؤ آٹم کے بھی ہوں گے. نائس سر، تھینک یو سو مچ.
آپ کے کمنٹ کا جواب دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے جی ملک نامی۔ انشاءاللہ آپ سب کی کمنٹس کے جواب دینا میرا فرض ہے، اور میں آپ سب کی کمنٹس کو بہت امپورٹنٹ لیتا ہوں۔ عائشہ صدیق نے کہ گریٹ سر، تھینک یو سو مچ عائشہ۔ لیکن عائشہ آپ نے جو اسمائل فیس یا کچھ بھی بنایا ہے تو وہ میرے پاس شو نہیں ہو رہا، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ جو باقی رہ گئی ہیں سر میٹرک کی، وہ آپ بعد میں کرو گے، میٹرک والوں کا زیادہ انفارمیشن نہیں ہے اقرا مجھے۔ سر میٹرک کے پیپر پوسٹ پون کر دیے گئے تھے آٹم 2020 کے، وہ کب وہ تو کب کے سٹارٹ ہو چکے ہیں، آپ کے ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئے۔ آپ اگین ویب سائٹ چیک کرو، آپ کے تو سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ کھٹک صاحب نے کہا ہے فرسٹ، تھینک یو سو مچ۔ آپ میرے خیال میں فرسٹ آپ نے کمنٹ کیا تھا، دیٹس وائی یو ٹائپ فرسٹ، پلیز پوری بات لکھا کرو۔ کوئی پیسے نہیں لگتے یہاں پر، کوئی میسج کے یا کمنٹ کے پیسے نہیں لگتے۔ سر ورکشاپ کے مارکس 10 آ رہے ہیں۔ عقیلہ جو تھی وہ میری میڈم تھی، تو بڑے رسپیکٹ سے میں نام لیتا ہوں میڈم عقیلہ۔ تو ایسے ہے کہ 10 دن آپ نے ورکشاپ کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب 10 دن ورکشاپ ہوئی ہے، ایک دن آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہوئی ہے، باقی دن آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ انمول نے کہا ہے ایڈریس کون سا ایڈریس آئے گا، پرماننٹ ایڈریس یا ڈومیسائل والا ایڈریس؟ اچھا اس میں آپ کا جو ہے نا وہ ایڈریس، آپ لیٹسٹ ویڈیو انمول دیکھ لو میری، تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ ایڈریس کا مطلب جو جہاں پر آپ کو قریب ہو وہ ایڈریس لکھو، اس میں ایک سبجیکٹ نہیں ہے، ایک سبجیکٹ کی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ بھی ایڈ ہو جائے گی ٹائم ٹو ٹائم، ہے نا، اتنی ایک دم نہیں ہوتی۔ آٹم والوں کی نہیں آئے ابھی تک، آ جائیں گے آٹم والوں کے، سدرا نہیں، کافی لوگوں کے آٹم کے بھی، آٹم کے نہیں آئے، صحیح کہہ رہی ہو، یہ سپرنگ کے ہے کیونکہ آٹم کی ابھی ورکشاپ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ علی نے کہا ہے، علی کی کمنٹ پڑھتے ہیں، کافی لمبی کمنٹ ہے اور کافی لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے اس پر، لگ رہا ہے یار اے آئی یو والوں کو اللہ ہدایت دے، سب ورکشاپ اٹینڈ کی پھر بھی ری اپیئر ان ورکشاپ لگا دیا۔ بھائی میری ایک بات سنو شہزاد، آرام سے خاموشی کے ساتھ تسلی کے ساتھ، اب بول تو سکتے نہیں ہو، چلو خاموشی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے یہ ابھی نیو سسٹم ہے، اس میں ایشوز آئیں گے، یہ انہوں نے ویب سائٹ پرچیز کی ہے موڈل، ٹھیک ہے، تو اب نئے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ ایشوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ہر ایک لنک کو سیپریٹ کر دیا، اب ورکشاپ کا انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ ورکشاپ کا لنک سیپریٹ ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اسائنمنٹ کا لنک سیپریٹ ہے، اسی طرح اب نیکسٹ فیز میں یہ آنے لگا ہے کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کا ایک الگ پورٹل ہوگا، ہر ڈویژن جو ہر ایک ریجنل آفس ہے اس کا ایک الگ پورٹل ہوگا جس کے ذریعے وہ ورکشاپ اٹینڈ کریں گے، بچے سارا کام کریں گے، تو وہ بڑی زبردست چیز ہے یار یہ چیز کہ آپ کی، لیکن وہ اگلے لوگوں کے لیے ہے، اس دفعہ بھی آہستہ آہستہ سسٹم اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کا فائدہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ پہلے ریجنل آفس دور دور جاتے ہوگے، اب گھر پہ بیٹھے بیٹھے موبائل فون پر آپ ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہو، یہ چیز آپ کو میٹر نہیں کر رہی۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اسائنمنٹ پہلے جاتے تھے پوسٹ آفس لیٹر باکس میں ڈالتے تھے، اب صرف موبائل کے ذریعے سکین کر کے اپلوڈ کر دیتے ہو سکتا تھا پہلے ٹیچر اپنی بچوں کے اسائنمنٹ چیک ہی نہ کرتے ہوں، اب وہ آن لائن انہیں چیک کرنی پڑتی ہے، سارا ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس، تو یہ چیزیں تھوڑا سا بیئر کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کا ری اپیئر آیا تو یونیورسٹی نے آپ کے لیے ایک دوبارہ چانس بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں، اپڈیٹ کچھ نہیں اپڈیٹ کیا، اچھا کچھ بھی اپڈیٹ ہنی نے آخری کمنٹ دیا جس نے مجھے ریلی ڈیسائیڈ کیا ہے، چلے کوئی بات نہیں ہنی، آپ کو جو اپڈیٹ کریں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھو گے، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔